چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فیضان تجوید سے سکون کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 18، سکون کا بیان۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون سے مراد ہے کیا؟ دیکھیے بیان کر رہے ہیں۔ سکون کے لغوی معنی ٹھہرنا۔ سکون کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا۔ سکون کے اصطلاحی معنی سلب حرکت یعنی حرکت کا نہ ہونا۔ لغت کے اعتبار سے سکون کا معنی ہے ٹھہرنا، اور اصطلاح قرہ میں سکون کہتے ہیں سلب حرکت کو یعنی حرکت کے نہ ہونے کو۔ سکون کی علامت، اس علامت جو لکیر کے اوپر علامت ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ ساکن حرف کو کس طرح پڑھیں گے، کیونکہ اس پر تو کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو پڑھیں گے کس طرح؟ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کن، دیکھیے کن میں نون ساکن ہے، نون پر جزم ہے، تو نون کو اس سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے کن، ٹھیک ہے، کاف سے ملا کر پڑھیں گے یعنی کن پڑھیں گے۔ سکون کی قسمیں، اب سکون کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 سکون اصلی، نمبر 2 سکون عارضی۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، سکون اصلی، سکون عارضی۔ نمبر 1 سکون اصلی کی تعریف اور قسمیں۔ سکون اصلی وہ سکون ہے جو وقف اور وصل میں قائم رہے۔ جو سکون وصل اور وقف یعنی ملا کر پڑھنے میں اور وقف کی صورت میں قائم رہے اسے سکون اصلی کہتے ہیں۔ جیسے الآنا میں لام کا سکون، الآنا میں جو لام کا سکون ہے یہ وقف اور وصل دونوں میں قائم رہتا ہے، ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہے، اس لیے یہاں جو سکون ہے سکون اصلی ہے۔ سکون اصلی کو سکون لازمی اور سکون وضعی بھی کہتے ہیں۔ سکون اصلی کے اور بھی دو نام ہیں، سکون لازمی، سکون وضعی، ٹھیک ہے۔ تو کہیں پہ سکون لازمی لکھا ہو یا کہیں پہ سکون وضعی لکھا ہو تو اس سے مراد بھی سکون اصلی ہے۔ سکون اصلی کی دو علامت ہیں، سکون اصلی کی دو علامت ہیں، نمبر 1 جزم، نمبر 2 تشدید۔ جہاں پہ جزم ہو وہاں پہ سکون اصلی ہوگا، اور جہاں پہ تشدید ہو وہاں بھی سکون اصلی ہوگا۔ تو سکون اصلی کی دو علامت ہیں، نمبر 1 جزم، نمبر 2 تشدید۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جو حرف مشدد ہوتا ہے دراصل وہ دو حرف کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک حرف ہوتا ہے، دونوں مل کر ایک مشدد حرف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سکون اصلی کی دو علامت ہیں، جزم اور تشدید۔ نمبر 2 سکون کی دوسری قسم ہے سکون عارضی۔ سکون عارضی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ سکون عارضی کی تعریف۔ سکون عارضی وہ سکون ہے جس میں کوئی متحرک حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے۔ کوئی متحرک حرف وقف کی وجہ سے یعنی ٹھہرنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہ سکون عارضی کہلاتا ہے۔ جیسے رب العالمین، دیکھیے رب العالمین کے آخر میں جو نون ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہوا ہے، اصل میں رب العالمین ہے، ٹھیک ہے، نون پر فتحہ ہے، تو وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا۔ یہاں جو سکون ہے کون سی سکون ہے؟ سکون عارضی۔ سوالات سبق نمبر 18۔ نمبر 1 سکون کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ سکون کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور اصطلاح میں سلب حرکت کو سکون کہتے ہیں، یعنی حرکت کے نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ سکون کی اقسام اور علامات بیان کیجیے۔
سکون کی دو قسمیں ہیں، سکون اصلی، سکون عارضی۔ سکون اصلی کی دو علامتیں ہیں، جزم اور تشدید۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔